ایک ہندوستان کے مسلمان، یہ تمہاری بدعملی کی سزا ہے کہ تجھ کو چڑھایا جا رہا ہے، تجھ کو دبایا جا رہا ہے، تیرے سامنے یہ پاخانہ کو پاک سمجھنے والے ناچ گا کے تجھ کو چڑھا رہے ہیں، یہ تیری بدعملی کی سزا ہے، یہ تمہارے بال بچوں کو دنیا دار بنانے کی سزا ہے، یہ مسجدوں کو اجارنے کی سزا ہے، یہ مدرسوں کو برباد کرنے کی سزا ہے، یہ آپس میں اختلاف، خانہ جنگی اور دشمنی کی سزا ہے، ناچنے گانے کا شوق تجھے برباد کر رہا ہے، اور یہ کافر تجھے مٹانے کا پلان بنا رہے ہیں، اور یہ تم مت سمجھنا کہ اسلام مٹ جائے گا میرے مٹ جانے سے۔ ایک دور کے شہزادے کو ان کافروں کے پاس بھیجا، اس نے ان کے پہلوان کو ایک ایسا زوردار روحانی تھپڑ نصیب کیا، اس کے ہلاکو کا پوتا اس کی گردن کٹی اور بہت دور جا کے گری۔ اس کی طاقت کو دیکھ کر تاتاری کی بچی ہوئی فوج اس بزرگ کے پاؤں پہ گر گئی، کلمہ پڑھ کے بڑا سربراہ مومن ہوا۔ جب وہ مومن ہوا تو پھر کیا ہوا؟ پہلے بدکار مسلمان کو سزا ملی، اس کے بعد جب کافر بولا اب اسلام نہیں پنپے گا بغداد میں، تو انہی کافروں کو اللہ کلمہ پڑھا کے پھر دوبارہ بغداد کو آباد کیا، پہلے سے زیادہ پارونق شہر بن گیا۔ اس لئے ایک ہندوستان کے مسلمان، یہ تمہاری بدعملی کی سزا ہے کہ تجھ کو چڑھایا جا رہا ہے، تجھ کو دبایا جا رہا ہے، تیرے سامنے یہ پاخانہ کو پاک سمجھنے والے ناچ گا کے تجھ کو چڑھا رہے ہیں، یہ تیری بدعملی کی سزا ہے، یہ تمہارے بال بچوں کو دنیا دار بنانے کی سزا ہے، یہ مسجدوں کو اجارنے کی سزا ہے، یہ مدرسوں کو برباد کرنے کی سزا ہے، یہ آپس میں اختلاف، خانہ جنگی اور دشمنی کی سزا ہے، ناچنے گانے کا شوق تجھے برباد کر رہا ہے، اور یہ کافر تجھے مٹانے کا پلان بنا رہے ہیں، اور یہ تم مت سمجھنا کہ اسلام مٹ جائے گا میرے مٹ جانے سے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تجھے سزا دے گا، اور جب تو توبہ نہیں کرے گا اتنی سزا دے گا کہ بغداد کی تاریخ دہرائی جائے گی، تیری لاشیں اٹھیں گی، تیرے بچے کٹیں گے، تیرا گاؤں خون میں لہو لہان ہو جائے گا۔ اگر اس کے بعد یہ کافر بولا کہ ہم نے اسلام مٹا دیا، اب اسلام مکت میرا دیش ہو گیا، پھر اللہ کی رحمت غالب آئے گی، اسی کافروں کو کلمہ پڑھایا جائے گا، پھر وہی اسلام کا جھنڈا لے گا، جو آج توڑا ہے وہی مسجد کو آباد کرے گا، پھر ہر طرف اسلام ہی اسلام رہے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، معراج مصطفیٰ کون؟ یہ کوئی ہوائی فائرنگ نہیں میں کر رہا ہوں، 1400 سال کی پوری تاریخ ہماری ہی بول رہی ہے۔ نمرود نے جناب ابراہیم کو آگ میں ڈال کے سوچا تھا کہ اب میں اپنا مقصد پورا کر لیا، مگر کیا ہوا؟ نمرود مٹ گیا، معمولی مچھر سے تڑپا تڑپا کے اللہ نے مار دیا، اور جناب ابراہیم آج 5000 سال کے بعد بھی زندہ ہے۔ 200 کروڑ مسلمان نمازوں میں جناب ابراہیم کا نام لیتے ہیں، پتہ چلا ظلم مٹ گیا، صبر زندہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون میں پیچھا کیا تاکہ میں اسے مار ڈالوں، نہ یہ زندہ رہے گا نہ مجھے کہے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کو مان، جنت اور جہنم کو مان، مرنے کے بعد حساب کتاب دینا ہوگا، میں اسے مار دوں۔ اللہ رب العزت نے فرعون کو پانی میں تڑپا تڑپا کے ڈبا دیا، اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کے راستے کھول دیے، بنی اسرائیل سمیت آپ سمندر پار کر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام آج زندہ ہے، فرعون مر گیا، ابو جہل مر گیا، اسلام کو قتل کرنے کا، پیغمبر اعظم کے قتل کرنے کا پلان بنانے والا ایک معمولی بچوں کے ہاتھوں میدان بدر میں کاٹا گیا، ابو جہل کٹ گیا۔ محمد عربی آج 200 کروڑ لوگوں کے دل میں موجود ہے، اس کی زبان پہ مصطفیٰ کا چرچا ہے۔ یزید ظلم کرنے پہ آیا، حکومت اور سطح کی بنیاد پر حسین اعظم ان کے بال بچوں سمیت اسے کاٹ دیا، اور سمجھا کہ میں نے اہل بیت کو ختم کر دیا، مگر ہوا کیا؟ آج یزید کی قبر کا پتہ نہیں ہے، مگر حسین 200 کروڑ مسلمانوں کی زبان پہ لفظ امام سے یاد کیے جا رہے ہیں۔ صبر زندہ ہے، ظلم مر گیا۔ یہ ساری کہانیاں بتاتی ہیں کہ آج کا ظلم، آج کا اتیاچار یہ بھی ختم ہو جائے گا، مسلمانوں کا صبر غالب آئے گا، کافروں کا ظلم اسے ملیامین کر دے گا۔ ان تنصر اللہ
यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अगर तुम मोमिन बन के रहे कामयाबी तुम्हारे लिए है। वला तहनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, गम मत खाओ, सुस्ती मत करो, उदास मत हो जाओ, इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स के शिकार मत हो जाओ, चेहरा मत लटका लो। अजाब हमारी बदअमली की सजा के तौर पर आता है। अक्लमंद है वो जो फौरी तौबा करे। एक मस्जिद गई है तो क्या हुआ, लाखों मस्जिदें हैं, उन मस्जिदों को आबाद कर, उन मस्जिदों में सजदा कर, उन मस्जिदों को वीरान होने से बचा दे। या सोच ले कि मेरी जब मस्जिदें सारी आबाद होंगी इन मस्जिदों की दुआ से वो गई हुई मस्जिदें भी वापस आ जाएंगी। अगर तुमने उस एक मस्जिद की खातिर रोना शुरू किया और तुम्हारे मोहल्ले की मस्जिदें रोने लगी, तुम्हारी बस्तियों की मस्जिदें रोने लगी, वह तो एक गई तो गई, तुम्हारा सुकून खत्म हो जाएगा, तुम्हारे बच्चे खत्म हो जाएंगे, तुम्हारी आबादी खत्म हो जाएगी। मस्जिदों का आंसू बहुत जल्द अजाब बन के आता है। मस्जिदें कब रोती हैं, जब वो मस्जिदें वीरान होती है, नमाजी नहीं होते। तो अक्लमंद वही है जो दुश्मनों को देखकर सबक हासिल करे। अस्सईद मवइज़ा लिगैरी, अक्लमंद वो है जो दूसरों से नसीहत हासिल करे। नसीहत हासिल करने का मतलब कुरान पढ़ना, कव्वाली मत सुनना, नात पढ़ना, कव्वाली मत सुनना, गाना मत सुनना और तकरीर को बोझ मत समझना, लुच्चा लफंगा व काफिरों की तरह नाचने गाने वाला मत बनना, मौज और मस्ती मत करना, फर्ज को फर्ज समझना और नफल को नफल समझना। वाज सुनना जरूरी है ताकि मरा हुआ दिल जिंदा हो जाए, नमाज पढ़ना जरूरी है ताकि तेरा मजहब जिंदा रहे। नाचना गाना कूदना नहीं, गैर जरूरी को जरूरी मत समझना, 11वीं का बकरा जरूरी नहीं।